अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो चीज बहुत से मुसलमानों को पता ही नहीं है। बड़ी हैरत की बात है। आप रोज नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और उसमें हर रोज सना पढ़ते हैं माशाअल्लाह, लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इसका वर्ड टू वर्ड मतलब क्या है, क्या आप बता पाओगे? और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। जिस अल्लाह से आप रोज बात करते हैं और जिस अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं नमाज स्टार्ट करने से पहले, उसका मतलब जाने बिना आप कितना फील कर पाते हैं? आज की वीडियो के एंड तक ना ही सिर्फ आप सना का वर्ड टू वर्ड मतलब समझ जाएंगे, बल्कि आप ये भी जानेंगे कि सना जो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं हम नमाज से पहले, वो नमाज के स्टार्टिंग में क्यों रखा गया। और यकीन मानिए इसके बाद आपकी नमाज जो है पहले जैसी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। सोचिए, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के सामने खड़े हुए हैं, आप उससे कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन मांगने से पहले उस शख्स की आप तारीफ करते हैं, उसकी ग्रेटनेस को एक्नॉलेज करते हैं, उसको बताते हैं कि वो कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है, उसका एहतराम जाहिर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह नमाज में सूरह फातिहा से पहले जो अल्फाज आप दोहराते हैं उसको सना कहते हैं। वो अल्लाह ताला की ताजीम, अल्लाह की शान, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं हम। लेकिन ज्यादातर लोग सना को सिर्फ याद करके पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी उसका मतलब नहीं जानते। और यही वजह है कि नमाज का एक खूबसूरत एहसास हम मिस कर देते हैं। हमें पता ही नहीं है हमें रोना क्यों नहीं आता नमाज में। इसी वजह से नहीं आता क्योंकि हमें पता ही नहीं है जो हम दोहरा रहे हैं उसका मतलब क्या है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, सना का पहला ही एक अल्फाज अल्लाह की एक ऐसी सिफत को बयान करता है कि जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, इसका मतलब है ऐ अल्लाह तू हर कमी, हर ऐब, हर नाकिस चीज से पाक है, तुझमें कोई कमी नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है जितना कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। इंसान गलती करता है, इंसान भूलता है, इंसान कमजोर है, उसकी ताकत जो है लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर कमजोरी से पाक है। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज से पाक है, हर ऐब से, हर कमी से। अल्लाह में कोई कमी नहीं है। सोचिए, जब नमाज के शुरू में आप ये अल्फाज दोहरा रहे होते हैं तो आप अपने दिल को याद दिला रहे होते हैं कि जिस रब के सामने मैं खड़ा हूँ उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सना यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी आ रहा है वो लफ्ज जो अल्लाह के साथ हमारा रिलेशनशिप डिफाइन करता है। वबी हमदिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ के साथ तेरी हम्द बयान करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रेज नहीं है, क्योंकि हम्द और प्रेज में काफी डिफरेंस है। आप किसी भी इंसान की जब तारीफ करते हैं तब उस इंसान की कोई एक खासियत, उसकी एक अच्छी क्वालिटी की वजह से उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो हम्द होती है, जो हम्द होती है उसकी पूरी खासियत, उसकी पूरी एहसानात, उसकी पूरी परफेक्शन की वजह से होती है। यानी इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ करता हूँ और तेरे हर एहसान को भी मानता हूँ जो तूने मुझ पे किए। अब सवाल ये आता है कि अल्लाह के हमारे पे कितने एहसान हैं? सांस, आंखें, दिल, फैमिली, रिस्क, आवाज, हर वो चीज, कतरा कतरा हमारे जिस्म का, हमारी जिंदगी का, हर वो चीज का हम अल्लाह ताला के एहसान का शुक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। और जब बंदा ये सब चीजों को फील करता है यहाँ से, तो नमाज सिर्फ एक मूवमेंट नहीं रह जाती, वो एक शुक्र बन जाती है। अल्लाहु अकबर। लेकिन सना का अब अगला हिस्सा और भी ज्यादा पावरफुल है। वतबारकस्मुका, ऐ अल्लाह तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। जरा सोचिए कि हम हर रोज बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं। क्यों? जब डर लगता है उसको तब अल्लाह को याद करता है, जब उसकी जिंदगी में खुशी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बरकत का सोर्स है।
لیکن یہاں پہ ایک بات ہے جو بہت کم لوگ نوٹس کرتے ہیں. ثنا کا اگلا جو ورڈ آنے والا ہے وہ اللہ کی شان کو اتنا بلند بیان کرتا ہے کہ انسان کا جو غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان، تیری عظمت، تیری بزرگی سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ. دنیا میں لوگ پیسے پہ فخر کرتے ہیں، اپنی پوزیشن پہ فخر کرتے ہیں، اپنی پاور پہ فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عظمت کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے. بادشاہ بھی چھوٹا ہے، بلینئر بھی، ملینئر بھی، ہر ایک انسان چھوٹا ہے. ہر ایک انسان اللہ کا بندہ ہے. اور جب بندہ یہ جملہ سمجھ کر پڑتا ہے تو اس کے اندر کا جو غرور، گھمنڈ، تکبر دھیرے دھیرے پگھلنے لگتا ہے. لیکن اب آتا ہے ثنا کا سب سے امپورٹنٹ حصہ، اور یہی ہے ثنا کا اصلی کلائمیکس اور ہماری زندگی کا سب سے ضروری چیز جس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہی جو ہے اسلام کا مرکزی پیغام ہے جو ہر رسول، ہر پیغمبر نے دیا پوری انسانیت کو، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، ایک رب پہ ایمان لاؤ جو سب کا پروردگار ہے. ہر کسی کو اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی کو اپنا پروردگار بنانا ہے. توحید، نہ کوئی شریک، نہ کوئی پارٹنر، نہ کوئی دوسرا معبود، صرف اللہ، ایک اللہ. اب آپ پوری ثنا کو ایک ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیے. یا اللہ تو ہر کمی، ہر عیب سے پاک ہے. میں تیری تعریف کرتا ہوں اور حمد کرتا ہوں، تیرے احسانات کو مانتا ہوں. تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان، تیری عظمت بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ صرف ایک ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں ہر روز اور دھیرے دھیرے پڑھیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ دیکھو گے نا کیسے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نہ ایسے پڑھو گے تو مطلب آپ نے کیا کیا یار. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ اکبر. ایک بار امیجن کریے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں. پہلے آپ ثنا بنا سمجھے پڑھتے تھے، الفاظ نکل جاتے تھے، یعنی کہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس طرح سے پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ. دل ہمارا کہیں اور ہوتا تھا. اور اب آپ جب ثنا پڑھ رہے ہو تو آپ ایک ایک لفظ کو فیل کر رہے ہو. سبحانک اللہم، اے اللہ تجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور اب وہی ثنا آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہو اس طرح سے، اور آپ اس کے بعد خود محسوس کریں گے کہ آپ کا کنسنٹریشن نماز میں کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. آج سے اگلے 7 دن تک آپ سب کو ایک چیز ضرور کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز میں آپ نے ثنا کو جو ہے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. دیکھو قرآن کے جو الفاظ ہیں یا پھر اللہ کی ہم جو تعریف کرتے ہیں، ہر ایک جو الفاظ جو ہم بولتے ہیں اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تبھی اس کی ادائیگی ہوگی. اور زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں، ہم جو مسلمز ہیں، وہ ان کی جو تجوید ہے وہی صحیح نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربک اگر آپ صحیح سے اس کو پروناؤنس نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. پہلی بات تو ہمیں مطلب نہیں پتہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. دوسری بات، ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں ہم بہت فاسٹ پڑھتے ہیں بس نام کے لیے. تو اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اسی کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور ہر جملہ جو بھی آپ پڑھتے ہو اس کا اپنے مطلب یاد رکھنا ہے. جلدی مت کرو، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ٹرسٹ می، ایک بار ٹرائی کرو. اور سب سے زیادہ آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ لکھ کے رکھ لو، چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال لو کہ بھائی ثنا کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتا دے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو بتا دے گا. آپ جب نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھ رہے ہو سبحانک اللہم، تو اگر آپ کے دماغ میں وہ نہیں آ رہا اس کا مطلب یا بھول چکے ہو تو آپ کیا کرو، اپنی نماز کمپلیٹ کرو. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنا فون اوپن کرو یا آپ کے پاس بک ہوگی اس کو اوپن کرو اور اس کا مطلب پڑھو. ہر نماز کے بعد اگر آپ سپوز
2 دن بھی مطلب پڑھوگے نا آپ کو یاد ہو جائے گا. اتنا آسان ہے, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک بار ٹرائی کر لو. اور مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کتنے لوگوں نے میرے ساتھ اس چیز کو لرن کیا, کیونکہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بھی اس چیز کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور لرن کر رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں, آپ کے ساتھ ہی سیکھ رہا ہوں. عربک کلاس میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یزدان اکیڈمی کے اندر, وہ بھی میں سیکھ رہا ہوں. مطلب اس میں بھی میں خود بھی سیکھ رہا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سمجھنے کا آسان سفر سٹارٹ کیا ہے, جس میں عربک گرامر جو ہے یا پھر جو بھی ہم لفظ بولتے ہیں عربک میں وہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے یہ چیز سٹارٹ کیا آپ سب کے لیے کہ نماز کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو پورا پس منظر اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا, ریل کے ذریعے بھی اور لانگ فارم ویڈیوز کے ذریعے بھی, وہ بھی میں کر رہا ہوں. تو میں میرا جو جتنا بھی کر سکتا ہوں میں اتنا کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ آپ نے ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیا, اس کے بعد آپ نے مطلب ایک دن اس چیز پہ عمل کیا, کیونکہ شیطان جو ہے نا اس پہ کرتے رہتا ہے, وار کرتے رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں, ہم چاہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں, لیکن شیطان ہمیں کبھی نہیں کرنے دیتا. تو یہی ہمیں بس فائٹ کرنا ہے, ڈیلی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ سب کے لیے لے کے آؤں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, قرآن کی آیتوں کا بھی لے کے آ سکتا ہوں میں. پھر اس کے بعد جس طرح سے ہم نے نماز کے ورڈز کا, جس طرح سے نماز میں ہم کیا کیا چیز کیوں پڑھتے ہیں, جس طرح سے میں نے آپ کو آج بتایا کہ ثنا کیوں پڑھی جاتی ہے, واٹ از دا امپورٹینس, اینڈ اسٹارٹنگ میں ہی کیوں پڑھا جاتا ہے, وہ بھی آپ کو سمجھایا. تو اسی طرح سے نماز میں جو جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں میں صرف اس کا مطلب نہیں بتاؤں گا, میرا مقصد ہے آپ کو اس کا اچھے سے ڈیپ میننگ سمجھانا, کیونکہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گا. اس طرح سے ورڈ ٹو ورڈ مطلب تو وہ تو چلو صحیح بات ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ کو پورا پس منظر پتہ نہیں چلے گا, ڈیٹیل میں چیزیں پتہ نہیں چلیں گی, تب تک مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, میں ٹرائی کر رہا ہوں انشاءاللہ, آپ بھی میرا ساتھ دیں, اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک شیئر کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ثواب ملے گا, باقی آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.